علماء اکرام نے فرمایا معراج کی رات جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ نے اپنے قریب بلایا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا حبیب میرے قریب آ جا۔ اتنا قریب آیا جہاں راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پیر ناصر الدین خاکوانی کی میرے زبان سے سنا، فرمایا پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے قریب کیا اور فرمایا میرا حبیب تو آج میرے سے ملاقات کرنے آیا، بتا میں تو آج تجھے کیا تحفہ دوں؟ یا اللہ کیا تحفہ دے گا؟ ساری نعمتوں تو نے مجھے عطا فرما دی۔ فرمایا میرا حبیب اگر تو ناراض نہ ہو، اگر تجھے ناگواری نہ گزرے تو میں ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ آج رکھ دوں، وہاں زمین پر نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، اگر آپ کو پسند ہو تو میں آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ رکھ دوں، الہ العالمین تیری مرضی ہے۔ فرمایا میرا حبیبہ دنیا کے اندر جا کر سب سے پہلے اعلان اظہار تو کرے گا، عرش عظیم سے اعلان میں کروں گا، اظہار تو نے کرنا ہے میں سارے رسولوں کا سردار ہوں۔ اس کی سرداری کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اکبر، بیت المقدس میں مجھے آگے کھڑا کر دیا، سارے پیغمبروں کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ میاں تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا حبیبہ پھر آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو جانا، میں عرش والا اعلان کروں گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا نبی ذرا اپنے سر کی طرف اشارہ کر دینا، ختم نبوت کی پگڑی کا عرش والا اعلان فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا حبیب اگلا اعلان سن لیجئے، یا اللہ اگلا اعلان کیا ہے؟ فرمایا میرا حبیب جا اپنی امت میں جب جا کر اعلان کرو گے، جو سر تسلیم خم کر کے تیرے اس اعلان کو قبول کرے گا، تیری ختم نبوت والی پگڑی کو تسلیم کرے گا، اسے جا کے بتا دینا، پٹھان ہو، عوان ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، اویسی ہو، کوئی بھی ہو، جو ختم نبوت کا اقرار کرے گا اسے پروردگار عالم عرشوں سے سلام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز اس امت کو ملا، اسے اللہ نے سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز اس امت کو ملا، 18,000 پیغمبروں کے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ او یا ابن الصالح، جب آپ اپنی قوم میں جانا کہنا تم بڑے مقدروں والے ہو، اس بابے سے آج میں بیت معمور میں، اس ابا جان سے آج میں 7ویں آسمان پر ملاقات کر کے آیا، جس نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، رو رو کے مانگا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی بڑی مراد ہوں، میں کتنی بڑی نعمت ہوں، مجھے ہاتھ اٹھانے کے لیے، مجھے جھولی پھیلانے کے لیے، مجھے مانگنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ اٹھانے پڑے، آمین کہنے کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کو آمین کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑے، اماں ہاجرہ کو رونا پڑا، مائی سارہ کو رونا پڑا۔ یقین جانو میں نے طائف کی گلیوں میں نہیں مانگا، میں نے مصر میں نہیں مانگا، میں نے فلسطین میں نہیں مانگا، میں نے شام میں نہیں مانگا۔ کس وقت مانگا؟ جب پروردگار عالم نے فرما دیا میرا گھر بیت اللہ بنا دے، میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا۔ سارے پتھر چن چن کے لگائے گئے۔ اللہ کے بندو، نارووال والو، اگر بیت اللہ کی دیواروں میں پتھر چن چن کے لگا سکتا ہے تو نبی کے یاروں کو اللہ کیا چن چن کے نہیں عطا فرما سکتا ہے؟ ایک بھی پتھر ابراہیم علیہ السلام کی مرضی کا نہیں لگا، ایک بھی پتھر اسماعیل علیہ السلام کی مرضی کا نہیں لگا۔ 4 پہاڑوں کے پتھر، دو کے تو مجھے نام یاد آتے، دو کے نام ذہن سے نکل گئے۔ 4 پہاڑوں کے پتھر، اللہ اکبر، جن پہ جنت کی موریں لگائی گئی، اللہ اکبر، جنہیں جن پہ جنت کا پانی پھیرا گیا، فرمایا وہ پتھر لگائے گئے۔ ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بچ گیا، ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کا کیا کرو گے؟
گئے کہ دیواریں مکمل ہو گئی، چھت مکمل ہو گئی، دروازہ مکمل ہو گیا، چوکٹ مکمل ہو گئی، اب میں اس پتھر کا کیا کروں؟ اچھا میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر دوبارہ آئے، اللہ جل شانہ فرما رہے اپنے دونوں نبوت والے ہاتھ میں لے کے اس پتھر کو رگڑ دو، اس پتھر کو مسل دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو مسلا، بریدہ سا بن گیا، مٹی بن گئی، زرات بن گئے۔ یا اللہ کیا کروں؟ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر پوچھ کے آئے، اور میرا خلیل ذرا پھونک مار کر اس کی مٹی کو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، ساری مٹی ہاتھوں سے غائب ہو گئی۔ جبرائیل جی خلیل کہاں چلی گئی؟ عرش والا کہہ رہا ہے اس مٹی کے ذروں کو وہاں وہاں میں نے گرا دیا، جا قیامت کی صبح تک میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ ساتھ بھی مکان ہے، پیچھے بھی مکان ہے، آگے بھی مکان ہے، باہر مین روڈ ہے، یہاں بھی مکان بننا چاہیے تھا، لیکن اس وقت 4000 سال پہلے اس مٹی، اس پتھر کی مٹی بنی، ایک ذرہ یہاں گرا، خدا پاک کی قسم ہے کھوکر صاحب کی کیا مجال تھی، یہ گھر دیتا، اللہ نے یہ جگہ کھوکر صاحب کے حصے میں ڈال دی۔ فرمایا دینے والا عبد الحمید ہوگا، دینے والا عبد ہوگا، اللہ اکبر، پھیلانے والا جس کے جھولی ہوگی اس کا نام عبد ہوگا، حمید میرا نام ہوگا۔ فرمایا دینے والا ہوگا، فرمایا روئے زمین کے اوپر میں اپنا گھر بنا دوں گا، دنیا والوں کو بتلا دوں گا ای سعادت بزور بازو نیس، یہ ہاتھوں کا کمال نہیں ہوتا، یہ پیسے کا کمال نہیں ہوتا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس سے اللہ چاہے یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کے حصے میں چاہے ڈال دیتا ہے، کوئی پلازے بنا لیتا ہے، کوئی شادی حال بنا لیتا ہے، کوئی ٹرسٹ بنا لیتا ہے، کوئی گھر کے آگے باغیچہ بنا لیتا ہے، جس کے مال کو اللہ قبول کرے اس کے مال سے اللہ اپنا گھر بنوا لیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اہمیت کا بھی اندازہ لگاؤ، جو نبی اللہ نے آپ کو مجھے دیا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ کیا کیا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو شانوں سے نہیں نوازا، کتنی عظمتوں کا امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کتنی عظمتوں کا مالک بنایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو نبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ اللہ اکبر، جب نبی کے ماننے والوں کی باری آئی، کہیں بھی اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، غالباً 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ اکبر، ایمان والا کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج اپنا ایمان لے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ فرمایا میرے نبی کے ساتھ نسبت، میرے نبی کے ساتھ تعلق، میرے نبی کے دامن کو پکڑ لو، میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، تم ظاہر پٹھان نظر آؤ گے، عرش والا تمہیں ایمان والا کہنے کا اعلان فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کسی پیغمبر کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا، آدم علیہ السلام کی امت کو ایمان والا نہیں کہا، نوح علیہ السلام کی امت کو ایمان والا نہیں کہا، ابراہیم نوح علیہ السلام کی امت کو ایمان والا نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ایمان والا نہیں کہا۔ جب آپ نے میں نے کلمہ نبی کا پڑھ کے دکھایا، عرش والے نے نام ہی بدل دیا، لقب ہی بدل دیا، اور بلانے کا انداز ہی بدل دیا۔ جہاں بلایا فرمایا دکاندار بعد میں، ایمان والے پہلے، زراعت والے بعد میں، ایمان والے پہلے، کھیتی باڑی والے بعد میں، ایمان والے پہلے، قادری بعد میں، ترمذی بعد میں، نقشبندی بعد میں، چشتی بعد میں، اتاری بعد میں، رضوی بعد میں، پٹھان بعد میں، کمبو بعد میں، کھوکھر بعد میں، ارائی بعد میں، اوان بعد میں، سب سے پہلے۔ کیا تمہیں یہ ٹائٹل پسند نہیں آتا؟ کیا تمہیں لقب پسند نہیں آتا؟ کوجے ہو، کملے ہو، معذور ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، کالے ہو، گورے ہو، قد کے لمبے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، موٹے ہو، آنکھوں کے اندھے ہو، تم کلمہ پڑھ کر دکھاؤ، عرش والا تمہارے ایمان کے چرچے آسمانوں پر بلند کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے کلمہ کا، یا اللہ کلمہ بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تو نے مجھے ایمان والا کہا ہے۔
تیرے پاس ایمان والا ہونے کی نسبت کیا؟ خدا پاک کی قسم دعا کرو زبان چل پڑے، سانسیں حرکت میں آ جائے، اس وقت اللہ پوچھے تیرے پاس ایمان والا ہونے کی دلیل کیا؟ آنکھیں بند کر کر اللہ اکبر یا آنکھیں کھلی ہوں، حوض کوثر پر امام الانبیاء کھڑے ہو، ادھر نظر پڑے، اللہ پوچھے بتا تیرے پاس ایمان کی علامت کیا ہے؟ میری زبان سے فوراً نکل آئے محمد الرسول اللہ،